پاکستان میں اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی تو حکومت اس حوالے سے بہت سے انتظامات اور اقدامات کرنے کا سوچتی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، بٹ حال ہی میں فائر فال کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خواہ وہ فیس بک ہو جائے، انسٹاگرام ہو جائے، اسپیشلی ایکس کی اگر ہم بات کریں وچ واز پریویسلی نون ایز ٹویٹر، تو ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اب کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے گا، اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ فائر وال بیسیکلی ہے کیا اور یہ کس طریقے سے کام کرے گا، حکومت کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ وی آر ہیونگ ان آر شو سوشل میڈیا ایکسپرٹ مصطفیٰ لیاقت اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ تو سب سے پہلے فائر وال سسٹم ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم، شو میں انوائٹ کرنے کا شکریہ۔ باقی فائر وال ہے کیا، بیسکلی یہ جتنی بھی ہماری نیٹ ورک ہے، نیٹ ورک ایگزامپل دو اگر آپ کو، کہ نیٹ ورک جو آپ گھر میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یہ بھی نیٹ ورک ہے، آپ سیلولر نیٹ ورک کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے یہ بھی آپ کا نیٹ ورک ہے۔ اس نیٹ ورک کے اوپر جو ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ ہے، فار ایگزامپل آپ کا کال آئی ہے، یہ دس از ان کمنگ ٹریفک، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ایس ایم ایس کیا ہے، آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، یہ آپ کی آؤٹ گوئنگ ٹریفک ہے۔ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو مانیٹائز کرنے کے لیے، اس کے اندر جو چیزوں کو دیکھنے کے لیے، لک آفٹر کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو فائر وال بولتے ہیں۔ فائر وال کے بھی آگے دو قسم کی ویری کامن جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہارڈ ویئر بیس ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر بیس۔ اگر آپ دیکھیں تو ونڈوز ڈیفینڈر آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا، وہ بیسکلی مائیکروسافٹ کی طرف سے بلٹ ان جو فائر وال ہی ہوتی ہے جو آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے ملیشیس ایکٹیویٹیز سے اور اس طرح کے باقی بھی جو آپ کو نہیں پتہ، لیکن آپ کا سسٹم اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے جتنے بھی آپ کو تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو کور کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی آ جاتا ہے ہارڈ ویئر لیول پہ بھی۔ ہارڈ ویئر لیول پہ بیسکلی یہ فزیکل ہارڈ ویئرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں فائر وال کی امپلیمنٹیشنز کے حوالے سے بولیں کہ یہ پاکستان میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا ہے، یہ جو ریسنٹلی پالیسی لانچ کی گئی یہ اس کی فائر وال کی آگے موڈیفکیشنز ہیں، انہینسمنٹس ہیں۔ اگر ہم 2016 کی بات کریں، بیسکلی فائر وال تب ہی پاکستان نے امپلیمنٹ کیا تھا۔ کینیڈین بیس کمپنی جو ہے نیٹ سویپر، بیسکلی ان کا یہ ہارڈ ویئر یوز کر کے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ہماری جو نیٹ ورک پرووائڈر ہے اس پہ وہاں پہ یہ انسٹال تھا۔ اس سے آبویسلی انیشیل فیزز میں آپ کو بینیفٹ بھی ہوا ہے۔ فار ایگزامپل اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے جو بہت زیادہ ان اپروپریٹ ہے، آپ دیکھیں گے پاکستان میں اس طرح کی ساری سائٹس کو بلاک کیا گیا ہے۔ بیسکلی یہ دس از ون آف دا بینیفٹس جس میں جو فائر وال کی امپلیمنٹیشنز ہوئی تھی۔ ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ نے پالیسیز میں بولا ہے کہ آپ کی فائر وال کی نئی امپلیمنٹیشنز آ گئی ہیں، اس کے اندر بیسکلی انہوں نے اسی فائر وال کو آگے گریجولی انہینس کیا ہے اور اس کا دائرہ کار انہوں نے وسیع کیا ہے۔ اس میں فار ایگزامپل جو اس میں آپ کے نیٹ ورک کی سیمپلنگ وغیرہ آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اسپیسیفک کی ورڈز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ویسے ہی ایک کامنلی بات کریں سافٹ ویئر اپڈیٹ، فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ پہ کون کون سی ٹویٹس ہو رہی ہیں، کدھر کدھر سوشل میڈیا پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، کون کون اس کو دیکھ رہا ہے اور باقی معاملات اس میں کیا ہے۔ اب اس میں اس فائر وال کو جب انہوں نے اس کا جب دائرہ کار وسیع کیا ہے تو اس میں دو چار اور بھی انفارمیشنز کو بھی ایڈ کیا گیا کہ یہ جو میٹا جو ہے آپ کا جو ایکس ہے فارملی ایز ٹویٹر اور جو جتنے بھی پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ وغیرہ ہوگی اسپیشل کی ورڈز فلٹرنگ کے ساتھ، اب اس کے ساتھ آپ کی جو بیس آئی پی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی۔ اس کی وجہ سے فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے کنٹینٹ وغیرہ کو اپلوڈ کرتا ہے وہ کدھر سے اپلوڈ کیا گیا ہے، وہاں سے اس کی ساری ٹریکنگ وغیرہ بھی آ جائے گی کیونکہ وہ نیٹ ورک کے اوپر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی فردر اس پہ بھی جو بات کریں گے، لیکن اگر ہم اس میں گورنمنٹ لیول پہ ان کی اچیومنٹس وغیرہ وہ بیسیکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں جو سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جو نیشنل سیکیورٹی میں کوئی انکمنگ تھریٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی ملیشیس وغیرہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی کنٹرول آف مس انفارمیشن ہے، کسی کے خلاف بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے کے خلاف بھی کوئی مس انفارمیشن کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی فیک نیوز بھی چل سکتی ہے جس سے ہماری جو قوم کے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہو سکتا ہے، اس کی وہ بھی بیسکلی میٹیگیٹ کرنا ہے۔ تمام چیزیں آپ بتا رہے ہیں، بیسیکلی حکومت کا فائر وال کی تنصیب کا فیصلہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ جو لوگ یا جو عناصر حکومت مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا اسپیشلی ٹویٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر حکومت مخالف ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ حکومت کے مخالف یا کسی اسپیشل شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اس کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں،
یا اس سب سے بڑھ کر جو مطلب پاک افواج کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا سکے, ان اکاؤنٹس کو رن کون کر رہا ہے, ان بندوں کو جو ہے ان لوگوں تک پہنچا جا سکے. بیسیکلی اس کا مقصد تو یہ ہے. لیکن دیکھیں یہ کام کیسے کرے گا. دیکھیں جیسے اگر میں بات کرتی ہوں کہ میرے گھر میں پی ٹی سی ایل براڈ بینڈ لگا ہوا ہے, پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, تو وٹ پی ٹی سی ایل ڈو اس کہ میرے گھر میں آ کر ایک چھوٹا سا وہ جو ایک اس کی ڈیوائس ہے اس کو آ کے انسٹال کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہوں. جب ہم فائر وال کی تنصیب کی بات کرتے ہیں, فائر وال بیسیکلی یہ ہے کیا یہ کوئی ڈیوائس ہے جس کو کہیں انسٹال کیا گیا ہے, یعنی یہ کیسے کام کیسے کرے گی اور اس کے اندر کیا فلٹرز کیا ہوں گے؟ جیسے کہ شروع میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ گورنمنٹ نے دونوں لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کیا, ہارڈ ویئر لیول پہ بھی, پی ٹی سی ایل وغیرہ میں, باقی سسٹمز میں بھی. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جو موبائل کے رجسٹریشنز کے حوالے سے آپ کا ڈرپ سسٹم نہیں تھا. وہ انسٹالیشن کے بعد اب آپ کی آئی ایم ای وغیرہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, آئی فون آپ باہر سے لے کے آئے ہیں, وداؤٹ پیئنگ ٹیکس آپ پاکستان میں سم نہیں چلا سکتے. بیسکلی دس از ون آف دا فائر والز فارم جو اس کی ڈفرینٹ شکل ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی ڈیوائسیز ہیں آن دا ریکڈ, اس کے باقی امپلیمنٹیشنز وغیرہ وہ اس طرح سے گورنمنٹ کے جو ریکڈز میں آتی ہیں, اسٹیٹس وغیرہ کلیئر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ کتنی پاکستان میں اینڈرائڈ کی ڈیوائسیں ہیں, نیٹ ورک میں کتنے بندے موجود ہیں, ان میں سے آئی فون کے یوزر کتنے ہیں, نان آئی فون یوزر کتنے ہیں. اس سے آپ کو اسٹیٹس وغیرہ بھی, اس کی پروڈکشنز وغیرہ بھی کرنا آسان ہوتی ہے. باقی فائر وال کے حوالے سے اگر وہ پی ٹی سی ایل کے سسٹم میں لگا ہے تو ان کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا سسٹم فائر وال کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اس کا کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تو وہاں پہ آپ کے سینٹرل ہب کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال ہے. جو ڈیوائس آپ کے گھر میں پہنچائی ہے اس کے اوپر بھی بیسیکلی آپ کا آئی پی ایڈریس ہے. یہ جو آئی پی ایڈریس ہے اس کو انٹرنیٹ پروٹوکول کا کچھ اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے, آپ اس پہ جا کے نیٹ پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. 2 ورژنس ہوتے ہیں, ایک IPv4 ہوتا ہے اور IPv6 وغیرہ ہوتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر جو بھی اور جو جیسے کہ میں نے فلٹرز وغیرہ کی اور انہینس جو کیپیبلٹیز کی میں نے بات کی ہے اس کی وجہ سے دائرہ کار تھا. فار ایگزامپل ایک آپ نے کسی اسپیسیفک پرسن کو ٹارگٹ کر کے آپ نے پوسٹ کیا ہے, آپ پی ٹی سی ایل کے نیٹ ورک میں ہیں یا آپ یوفن کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو یوفن کے اوپر آپ کا سم جو ہے آپ کو ایک ایلوکیٹڈ نمبر ہے, بیسیکلی وہ جو ایلوکیٹڈ نمبر ہے وہ نیٹ ورک پہ ہے, اور نیٹ ورک میں آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو آپ کے پاس آئی پی ہے. پی ٹی سی ایل میں بھی سیم ہے. اس بیس پہ جب آپ وہ انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پٹ کرتے ہیں, آپ کی لوکیشن کیا تھی, ٹھیک ہے, آپ کس ایک پرٹیکولر رینج کے اندر اویلیبل تھے اور کس ایریا سے آپ نے وہ ساری انفارمیشن وغیرہ پوسٹ کی ہے, وہ آپ کی ساری انفارمیشن بھی آپ کی گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ اس کا طریقہ کار یہ اس کا طریقہ کار ہے. اچھا, جب ہم فائر وال کی بات کرتے ہیں تو obviously ہر چیز کے کچھ پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کی بھی میں بات کروں گی, لیکن سب سے پہلے فائر وال کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ جس میں ابھی جیسے کہ شروع میں نے بولا تھا کہ ایک تو نیشنل سیکیورٹی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی فار ایگزامپل سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انڈین ہیکرز یا ورلڈ وائڈ ہیکرز جو آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیسکلی سم ٹائم رشین ہیکرز بھی ہیں اٹیک کرتے ہیں. تو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے فائر وال کا یہ فائدہ ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی جو بروٹ فورس اٹیکس آتے ہیں, اس کے علاوہ جو DDoS وغیرہ اٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں, ہیکنگز وغیرہ کے ٹائمس ہوتی ہے, فائر وال اس کو ناکارہ کر رہا ہوتا ہے بیسکلی, کیونکہ وہ اس کو آپ کی جتنی بھی ٹریفک ہے آپ سب کو وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, یہ ٹریفک کدھر سے بلانگ کر رہی ہے, باقی اس کی انفارمیشن کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی اس میں سیٹ آف رولس کے اکارڈنگلی اس میں آپریشنز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, باقی معاملات اس میں چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں تو اس فائر وال کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ہماری جو پرسنل چیزیں ہیں, جو پرسنل کمیونیکیشن, کیا وہ بھی سیکیور ہیں یا نہیں ہے, وہ بھی کوئی جان سکتا ہے؟ ابھی اس پہ بھی میں تھوڑا سا پہلے تو کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک امپیکٹ ہے, ایک وائس ہے کہ پاکستان میں یہ فورسفلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. باقی حوالے سے بھی دیکھیں اس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہے. اگر ہم فائر وال کے سسٹم کی امپلیمنٹیشن وغیرہ کو دیکھیں تو آلریڈی باقی کنٹریز میں بھی امپلیمنٹڈ. آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, دے ہیو مانیٹرنگ سسٹم. اگر آپ UAE کی بات کریں تو اس میں بھی مانیٹرنگ سسٹم انہوں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے. آپ UAE میں واٹس ایپ نہیں چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دس از دیئر پالیسی. اس طرح سے بھی چائنا میں بھی ایک سنگل یونیفائڈ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے پالیسی ہے, اور ایران میں بھی ایسے ہی ہے. پاکستان میں کیونکہ وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری جس میں سم ٹائم اسٹیبلائزیشن ہے, سم ٹائم نہیں ہے, تو فائر وال کے حوالے سے جو امپیکٹ پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے, ایکسپرٹ کی اوپینینس بھی ہیں, پلس پبلک کا اس میں اینگر وغیرہ بھی ہے. لیکن آئی بلیو سو دس شوڈ بی امپلیمنٹڈ بٹ ان اے وے
کہ جس میں سیٹ آف رولز کو پہلے ڈیفائن کیا جائے، جس میں ایکسپرٹس وغیرہ اس میں بیٹھ کے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور باقی معاملات کے حوالے سے ایک پالیسی بنا کے گریجولی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن پاکستان میں بیکاز تھوڑا سا ایک پارٹی پہلے ڈومیننٹ ہوتی ہے، پھر دوسری پارٹی ڈومینیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو فار ایگزامپل کرنٹ گورنمنٹ جو ہے دوسری پارٹی کو اپوزیشنس کے اوپر اس کو ایز اے ویپن بنا کے اس کو یوز کر سکتی ہے. اس کو ابھی اس میں فار ایگزامپل ابھی کسی نے کوئی ہیٹ سپیچ وغیرہ کی ہے، آپ کا جو نیو ہتک امیز جو آپ کا نیا رول امپلیمنٹ ہوا اس کو یوز کر لو، پلس اس میں بندے کی پرسنل انفارمیشن لے کے دے کوڈ بی اٹیک ایز ویل. آئی بلیو سو دس شوڈ ناٹ بی اے بائس سسٹم. اس میں یہ ہے کہ سب کو پراپر لیوریج دیا جائے. جو مین جو ابھی جو اس چیز کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا دیٹ از فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف اسپیچ پہ جو ایکسپرٹس ہیں کافی زیادہ اس میں کنسرن ہے، اور ان کی یہ اپینین ہے کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس سسٹم کی وجہ سے وہ سب سے پہلے اس میں امپیکٹ آتا ہے. دیکھیں کوئی بھی رولنگ گورنمنٹ ہے، آج وہ ڈومیننٹ ہے، کل انہوں نے اوبویسلی اپوزیشن میں آنا ہے. اگر جو ایک جو رولنگ جو گورنمنٹ رن ڈاؤن کرے گی، دوسرے پہ چڑھ دوڑے گی، اس کی پرسنل انفارمیشنز وغیرہ کو اس طرح سے مانیٹر کرے گی، ان کی کالز ریکارڈ کی جائیں گی، ٹھیک ہے، ان کے ٹیپس وغیرہ ریکارڈ کیے جائیں گے، تو دس کوڈ بی اپ اینڈ ڈاؤن سچویشن نا. آج اگر آپ کو عروج ہے تو کل زوال بھی ہے. اس طرح سے اگر آج زوال ہے تو کل عروج بھی ہے. اپوزیشن پارٹی بھی کل رول میں آ سکتی. جب سیم چیزیں آپ کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوں گی، پھر آپ کی پرائیویسی وغیرہ کے کنسرنس کہاں رہ جاتے ہیں. جیسے کہ ریسنٹلی بھی ابھی ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا اسکینڈل ملنا ہمیں شروع ہو جاتا ہے. فلاں منسٹر کی آپ کی ٹیپ ریکارڈ ہے وہ جو لیک ہو گئی ہے. یہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ بیسکلی فائر ویل کے امپلیمنٹیشنس کی وجہ سے جو جتنی بھی ٹریفک کے اوپر مانیٹرنگ وغیرہ کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے پرسنل لائف پہ بھی کافی زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے اس چیز کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تمام تو چیزیں آپ نے بتا دی، لیکن اگر ہم اپنی حکومت کی بات کریں، ایز یو ہیو مینشنڈ دیٹ وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری، سو ہماری حکومت کا اس حوالے سے اگر ہم پرسپیکٹیو کی بات کریں، کسی بھی چیز کو اسٹارٹ کرنے کا، اس کو انیشیٹ کرنے کا، دیر از سم پرسپیکٹیو بیہائنڈ سرٹن تھنگ جن کو ہم انیشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ لیول پر بھی. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری حکومت کا اس حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں میں ابھی جو اوبویسلی جو فائر وال کی امپلیمنٹیشن مد نظر رکھتے ہوئے اچھے اگر اس کے پہلو دیکھا جائے تو اس کے لیے ہی بیسکلی امپلیمنٹ کیا گیا تھا. لیکن اگر اس کو دوسرے ایفیکٹ میں جو اپوزیشن پارٹی کے اگینسٹ اس کو یوز کیا جائے تو پھر یہ اوبویسلی اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس کا صرف اپوزیشن پارٹی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس میں آپ کی جو نتائج ہے وہ بہت زیادہ عجیب آپ کو مل رہی ہے. نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. سوشل میڈیا میں اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں مانیٹرنگ کرنے کی وجہ سے آپ کے سوشل میڈیا میں ڈکلائن آ رہا ہے کسٹمرز. ابھی ایکس جو ہے فارملی ٹویٹر، ابھی اس کی کرنٹلی 42 لاکھ جو اس میں یوزرز جو ایکٹیو اور آن لائن ہوتا تھا، اس میں کیا ہوا اب لائک کے 20 لاکھ کے قریب ہو گیا آپ کا ڈیلی کا ٹریفک جو ہے. باقی معاملات ہیں یہ جو 50% ڈکلائن آیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، یہ جو ڈپ آیا ہے اس چیز کا آپ کے جتنے بھی بزنسز ہیں آپ کے جو ہے فیمس برانڈز ہیں اپیرل میں، بیوٹی کاسمیٹکس میں، آپ کی پراپرٹی انڈسٹری، آپ کی ساری انڈسٹری کو امپیکٹ آ رہا ہے. ابھی جو ریسنٹلی وی آر ان سوشل وی آبزرو دا تھنگس 30% سے 50% بزنسز پہ امپیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بجلی کی وجہ سے باقی معاملات میں، اوپر سے سوشل میڈیا میں آپ کی ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بھی آپ کے بزنسز وغیرہ امپیکٹ ہو رہی ہے. دس از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل. جو آئی بلیو سو وی پی این فائر وال کے حوالے سے دیر شوڈ بی سیٹ آف رولز جس میں سب کو فلرش کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور نیشنل سیکیورٹی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. یہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ جس میں سب کو ایسے رولز ہونے چاہیے جس میں سب کو فلرش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، آپ کن رولز کی بات کریں اور کس طریقے سے کوئی بھی انسان فلرش کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی میں اگر آپ کو پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی بات کروں فار ایگزامپل، یہ جیسے ہی فائر وال امپلیمنٹ ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ جو آئی ٹی سیکٹر میں اس میں جو آئی ٹی سیکٹر سب سے مین جو چیلنج آیا آپریشنل چیلنج ہے آپ کی، جب آپ کا انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے کلائنٹس کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں امپیکٹ آیا ہے. آپ کے اس میں باقی معاملات میں بھی امپیکشن آئی ہے. دیکھیں کمیونیکیشن از دا کی. جب آپ کا نیٹ ورک تگڑا نہیں ہے، آپ کی جو جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ساری مانیٹر ہو کے اس میں ڈیلیز وغیرہ کاز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے آئی ٹی سیکٹر کے جو بگ نیمز ہیں دے آر ویری پاپولر، جو پاکستان میں آئی ٹی کی ریمیٹنس وغیرہ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے بزنسز بھی امپیکٹ ہوئے ہیں. آپ کی فری لانسنگ جو کمیونٹی ہے وہ بھی امپیکٹ ہوئی ہے، آپ کے اسٹارٹ اپس بھی امپیکٹ آ رہا ہے.
اور جو جتنی بھی کس قسم کا آ رہا ہے, کیا پرابلمس کیا آ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, ایک تو آپ کا نیٹ ورک ڈیلے آ گیا, ٹھیک ہے, اوپر سے سیکنڈلی ای کامرس میں جو ٹریفک کا ڈکلائن کی وجہ سے ان کی جو آپ کی سیلنگ میں امپیکٹ آیا, جب ان کی سیلنگ میں امپیکٹ آیا ان کے آپریشنل کوسٹ زیادہ ہو گئے ہیں. اور سیکنڈلی جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں جو ہم سب سے بڑا جو ہم نے ریسنٹلی چیلنج وغیرہ فیس کیا تھا کہ سائٹس وغیرہ نہیں کھل رہی تھی, ایک تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ, سیکنڈلی ہمیں وی پی این یوز کرنا پڑا. جب وی پی این یوز کرنا پڑ رہا ہے پھر اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا تھا. جو پاکستان کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے پلس پاشا ہے, ان کے فورمز میں ہم اکٹھے ہوئے, وہاں سے ہم نے وائس ریز کیا کہ دیکھیں ہمارا تو بزنس ہی انٹرنیشنلی چل رہا ہے نا, ہم نے یو ایس میں جو بیٹھ کے بزنسز کو سروسز دینی ہے, تو آپ کا نیٹ نہیں چل رہا, اس چیز سے امپیکٹ ہے, آپ کا کسٹمر ناراض ہے تو آپ کا بزنس میں امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو وی پی این لگایا پھر اس میں فائر وال دیکھیں, اس میں فلٹرز وغیرہ تو کافی زیادہ لگ گئے ہیں, ابھی بھی رن ڈاؤن گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن کچھ جو بیٹھ کے جو آئی ٹی سیکٹر نے گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کیے اس کی وجہ سے وی پی اینس میں نرمی آئی ہے, لیکن اس کی پالیسی میں نرمی نہیں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے بھی بیٹھ کے اپوزیشنز کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں اور جو فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, سارے مل بیٹھ کے ہمیں ایک پالیسی بنا کے اس کے اوپر کوئی گائیڈ لائنس انٹروڈیوس کروا کے اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ when we talk about this firewall system, what do you think, is it being implemented in other parts of the world, نہ صرف پاکستان بلکہ کیا یہ دوسرے ممالک میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ جی فائر وال جو ہے جو بیسکلی سارے کنٹریز میں اس کا ٹریفک مانیٹرنگ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی اگزامپل دیا, یو اے نے بھی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, سعودی عربیہ میں بھی ہے, آپ کے جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, ایران نے بھی اپنا امپلیمنٹ کیا ہے. بیسکلی فائر وال کا جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ایڈوانٹیج ہے, ٹھیک ہے. ڈس ایڈوانٹیج میں پھر آپ کا جو فریڈم آف اسپیچ وغیرہ پہ بھی اس کو پھر نیگیٹیوٹی کی طرف جتنا بھی یوز کریں پھر اس کے زیادہ سی کنٹرولنگ وغیرہ کے اکارڈنگلی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ اکانومی کے اوپر آتا ہے. اگر پازیٹیوٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ کو جتنے بھی آپ کی ہیکنگز وغیرہ کے اٹیمپٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بوٹس ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ملیشیس ایکٹیویٹیز ہے وہ آپ کی بینکنگ سیکٹر پہ بھی نہیں آتا, اور اس کے علاوہ آپ کے جو جس نے سیکیورٹی اداروں کے سرورز کے اوپر بھی نہیں آتا, اور اس طرح کی امپلیمنٹیشنز بھی نہیں آتی. بیسکلی فائر وال از اے بیلنس تھنگ. اب کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس. اچھا دیکھیں, پاکستان میں یوز ہونے والا فائر وال سسٹم, اس کا ہم کیا کمپیریزن دوسرے ممالک سے کر سکتے ہیں, دوسرے ممالک میں استعمال ہونے والے فائر وال سے؟ آئی بلیو سو. جو فائر والز کا ایک اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم دوسرے کنٹریز کے اکارڈنگلی بھی دیکھیں تو وی آر لائک جو 2016-17 تک کی امپلیمنٹیشنز تھی, میں سمجھتا ہوں اس میں ایک ہم اسٹینڈرڈز میں چل رہے تھے. ابھی جو نئے سیٹ آف رولز وغیرہ کیے نا, دے آر اگینسٹ دا اکانومی, دیز آر ایکچولی سلوئنگ ڈاؤن دا اکانومی, جس کی وجہ سے آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی امپیکٹ ہے, سوشل میڈیا پہ امپیکٹ ہے تو آپ کی اکانومی پہ بھی امپیکٹ آیا ہے. کس طرح سے کوئی برانڈس کی آپ ایڈورٹائزنگ پراپرلی کر تو رہے ہیں لیکن آپ کا بائر جو ہے سوشل میڈیا کو ایکسیس نہیں کر پا رہا, اس چیز کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے. بیسکلی پاکستان میں ابھی جو کرنٹلی فائر وال کا زیادہ امپیکٹ آیا ہے, اگر ہم اس کو دوسرے کنٹریز کے اسٹینڈرڈس کے مطابق دیکھا جائے تو یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے وی ور لائک آن دا سیم پیج. اچھا دیکھیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فائر وال جو ہے وہ 7th لیئر تک ڈیٹا جو ہے اس تک پہنچ سکتا ہے, اس کو اسیس کر سکتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو نیٹ ورک کے اوپر امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ کی ٹاپ لیئر آتی ہے جس کے اوپر آپ کی سب سے پہلے پروٹوکولز وغیرہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کا ٹی سی پی پروٹوکول آ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی جو کال چل رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر, یہ ٹی سی پی پروٹوکول کے بیس پہ چل رہی ہے. آپ نیٹ فلکس پہ یا یوٹیوب پہ جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ دس از یو ڈی پی پروٹوکول, جس میں جو پیکٹس کے 1-2 پیکٹس فریم ریٹس آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو اس کی امپلیمنٹیشنز میں اتنا کوئی امپیکٹ نہیں آتا. کچھ نیٹ ورک کے پیکٹ لاس ہو جائے تو اس میں کوئی چیزیں نہیں آتی ہیں. ٹی سی پی میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے, اس میں کوئی ڈسٹورشنز وغیرہ آتی ہیں, اس میں باقی معاملات ہیں. آپ کی اپر 2 پروٹوکولز کی لیئر آ گئی, اس کے نیچے پھر باقی پیکٹس کی آپ کی سیگمنٹیشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر انکرپٹڈ میسیجز ہوتے ہیں, ان کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے. اس کے نیچے فردر لیئرز کے اوپر جو اینڈ میسیج تک ہے انفارمیشن ہے. ابھی یہی فار ایگزامپل اینڈ لیول پہ 7th لیئر پہ جا کے جو آپ نے انفارمیشن کو ڈیکوڈ کیا ہے, اس کو جب نیٹ ورک میں فائر وال نے سنف کیا, بیسکلی دس از کال سنفنگ.
اگر اس نے سنک کیا ہے اور یہ کسی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کا فار ایگزامپل ٹیپ جو کال چل رہی ہے اس کو اگر ریکارڈ ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے بعد میں لانگ ٹرم اس چیز کا امپیکٹ آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے ممکنہ نتائج اور اینڈ پہ اگر آپ ہمارے ویورز کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے تو اس حوالے سے بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں تھرو پراپر چینل ہمیں گورنمنٹ کے پاس یہ پیغام دینا چاہیے کہ سیٹ آف رولز تو امپلیمنٹ ہونے چاہیے, لیکن کائنڈلی تھوڑا اکانومی کو بھی تھوڑا فلرش ہونے دیں, تھوڑے کلچ جتنے بھی ہیں ان کو تھوڑا نرم کریں, اور جتنی بھی ابھی جو سلوئنگ ڈاؤن اکانومی کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کو بھی تھوڑا نرم کریں, تاکہ بزنس بڑھے گا تو پاکستان میں لوگ مزید روزگار وغیرہ آئے گا. جب روزگار آئے گا تو ملک کا پہیہ اور زیادہ اچھے طریقے سے چلے گا. جب پہیہ بہت اچھے طریقے سے چلے گا تو ہم ٹیکس دینے کے بھی قابل ہوں گے اور پاکستان دنیا میں گرو کرے گا. بیسکلی یہ میرا میسج آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ لیاقت فار بینگ ود اس ٹوڈے.